قید عشق ناول بائی یمن ایوا لاسٹ پارٹ۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا ڈریسنگ میں جا کر چینج کرنے لگا۔ پریحان چینج کر کے ریاض کو سلانے میں مصروف تھی۔ وہ بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، دودھ پینے کے دوران ہی سو گیا۔ اسے کارٹ میں سلا کر وہ بھی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھی تھی کہ خانزادہ چینج کر کے آتا اس کے پاس لیٹا اور سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ پریحان نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ تکتا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر رکھا تو تپتے لمس پر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں جانتا ہوں تم چاہتی تھی اپنی فرینڈ کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرو، اس کو کچھ ضرورت ہو تو پتہ کرو، مگر یقین کرو ادب خان کے گھر سب کچھ اسے ملے گا، اور ادب پر شک کبھی مت کرنا، کسی ماں کی روح ہے اس میں، کھانا تک بنانا پڑا تو بنا دے گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی ناراضگی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ پریحان کو اس کی بات سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کا ہاتھ وہ تھام کر سینے پر رکھے پڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی چھوتے وہ فکر میں مبتلا ہوئی۔ آپ کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے حدیر؟ پریحان کی فکر میں ڈوبی آواز پر وہ نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی فکر میں مبتلا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک بن کر اترا تھا۔ تھکن ہے بس، تم پاس کر ٹھیک ہو جاؤں گا، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ آنکھیں مونتا اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے حصار میں لے گیا۔ میں آپ کی ڈاکٹر نہیں ہوں حدیر، مجھے چھوڑے، میں میڈیسن لا دیتی ہوں۔ وہ اس کے یوں لپٹنے پر سٹپٹا سی گئی، چہرہ یخ لخت سرخی چھلکانے لگا۔ بیٹھی رہو پریحان، کچھ دیر بیٹھی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی گود میں بخار سے تپتا چہرہ چھپا کر وہ بھاری آواز میں بولا۔ وہ اس کے لمس پر سانس روک بیٹھی، وجود میں کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ چپ۔ جب خاموشی اس کے اعصاب پر عجیب طرح سے اثر انداز ہونے لگی، کسمسا کر پہلو بدلتی، بے چین ہونے لگی۔ وہ بخار میں پڑا رہے گا مگر دوا نہیں کرے گا۔ عجیب انسان تھا، پریحان کو فکر ستا رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے یہاں ہر انسان نے محبت کی شادی کی ہے اور ایک ہم تھے۔ اس نے اچانک بات کا آغاز کیا اور سرد آہ پر اختتام کر کے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ ہم نے خاموش محبت کی اور اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ وہ اس کی تھکن کا خیال کرتا، گود سے سر ہٹا کر تکیے پر رکھ کر نرم نظروں سے پریحان کو دیکھنے لگا۔ وہ چونک گئی اس کے الفاظ پر، انداز پر۔ کس نے کی محبت؟ بھلا کب وہ نظریں چرا کر بلینکٹ کھولتی حدیر پر پھیلانے لگی۔ وہ دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لیتی ہوں، میڈیسن لے لیں۔ وہ بات بدل کر اٹھنے لگی، وہ ہاتھ تھام کر اسے روک گیا۔ رہنے دو، اتنی ٹھنڈ میں مت نکلو، میری شفا دو، ویسے بھی تم میں ہے۔ اس کی سنے بنا اپنے پاس لٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی تو وہ خود بھی حیران رہ جاتا تھا، اور ہر تکلیف اور پریشانی میں سے بس پریحان چاہیے ہوتی تھی۔ شاید لوگ سنتے تو یقین نہ کرتے، مگر خانزادہ حدیر کا سارا سکون اس لڑکی میں تھا جو اس کے دل میں تھی، اس کی زندگی میں تھی۔ مجھے لگا تمہارے دل نے تمہیں مجبور کیا تھا یہ سوچنے پر کہ چھپا ہوا فیانسے خانزادہ حدیر ہی ہوگا۔ تم اس بات کو سوچتی میرے آفس تک آ گئی تھی، اور جب میں نے انکار کیا تم مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب کیا تھا؟ محض اتفاق۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر حصار قائم کرتا مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا۔ پریحان خفت زدہ ہو گئی۔ مجھے لگا آپ اتنے رحم دل ہیں کہ کوئی بھی لڑکی دیر کے لیے آپ کے آفس آ جائے، آپ جھٹ سے ایک بڑی رقم دینے کو تیار ہو جائیں۔ منال کہتی تھی آپ تو کسی سے ہنس کر بات تک نہ کریں، اور مجھ سے آپ نے کتنے روز خواہ مخواہ بات کی، اور وہ جو ہاسپٹل میں موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے شادی کی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتفاق تھا؟ وہ اسے جتانے لگی، وہ باتیں دہرا رہی تھی جو اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں سر اٹھاتی تھیں۔ خانزادہ آہستگی سے ہنس پڑا۔ جلدی آنکھوں میں پریحان کا پھولا ہوا منہ ٹھنڈک بن کر بس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پریحان وہ سب کیوں کیا میں نے؟ اپنا گرم ہاتھ پریحان کے ٹھنڈے رخسار پر رکھ کر وہ سکون سے بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا سننا چاہ رہا تھا؟ کیا وہی جو وہ سوچتی ہے؟ آپ کی نیت پہلے سے ہی مجھ پر خراب ہو چکی تھی۔ پریحان نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، سر کا درد جیسے زائل ہونے لگا۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا، سب نے یقین کر لیا، مگر تم سچ جان گئی ہو۔ سچ کہتے ہیں محبت دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے سینے سے لگاتا وہ مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا۔ پریحان کا دل اس اظہار پر دھڑک اٹھا۔ ہاں، وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اب تو شاید وہ کسی سوچ یا پیمانے سے کہیں بڑھ کر چاہتا تھا، مگر اس کا یہ کہنا پریحان پر الگ انداز سے اثر انداز ہوا تھا۔
तब जब वो इसको सही से जानती भी नहीं थी। हाँ, इसे मंगेतर समझ बैठी थी, शायद वाकई दिल का ही काम था कि वो ऑफिस तक पहुंच गई थी। क्या सोचती थी? वो शादी से पहले सब क्लियर करने जा रही है। कितनी दलीलें देती थी ना खुद को। अपनी बचकाना सोच पर अब हंसी आ रही थी, मगर हदीर का इसे तभी पसंद कर लेना दिल में अलग सा सुरूर भर गया था। मैं कहता था मिनाल से बेहतर तुम हो, मगर सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बिना किसी तरफ देखे तुम्हें ही अपनाया। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको देखते ही आपका दिल चाहता है कि काश इन पर हक मिले और इन्हें खुद तक महदूद कर लिया जाए। मेरे लिए तुम वही थी परिहान। वो इसके गिर्द बाजू फैलाए इसके माथे से अपना माथा जोड़कर जज्ब से बोल रहा था। परिहान इसके अल्फाज और दीवानगी पर खोई हुई थी। इसकी गर्म सांसों से चेहरा तपकर टमाटर हो रहा था। कैसा मजबूत इंसान था। एक पल भी इसने महसूस नहीं होने दिया कि वो ऐसी फीलिंग्स रखता है। जब तक चाहा छुपाए रखा और जब चाहा अपना आप खोल कर रख दिया। परिहान तो आज बस इसके मुंह से इंकशाफात सुन रही थी। मैं बस इतना जानती हूँ हदीर, जब मुझे ऐसा लगा था कि आप मेरे फियांसे हो सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा था। वो रिश्ता मम्मा ने किया था। मैं अपने फियांसे को मिलने से भी डरती थी कि जाने कौन हो कैसा हो। जब आपको समझा तो मैंने दिल से कबूल कर लिया था। आपने इनकार किया तो मैं शर्मिंदा थी कि आपके ऑफिस जा बैठी और मेरे दिल में कहीं मायूसी भी छाई थी। आपकी केयर और नरम लहजा मुझे अच्छा लगता था। शादी के बाद मुझे बहुत हर्ट फील हुआ जब आपने ये शो किया कि रिश्ता सिर्फ वक्ती ज़रूरत है। वो भी आज अपना आप खोलती चली गई। मियाँ बीवी के ताल्लुक में एक लम्हा होता है जब एतबार की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही हर बात कह देना और हर राज खोल देना ज़रूरी होता है। वो दोनों शायद इसी लम्हे में थे। इदराक का लम्हा, राज़ो न्याज का लम्हा। मोहब्बत थी और बहुत थी, तो इजहार करना ज़रूरी हो गया। इजहार किया गया, सुना गया, मगर ऐसे नहीं। ये वजाहत थी इन लम्हात की, जब वो एक दूसरे से बंध गए थे, जब वो एक दूसरे से अपने एहसास छुपा गए थे। आज खोल गए मेरी जान। मैं बस ये चाहता था तुम्हें एहसास दिलाऊं। गेम्स खेलना, वो भी ऐसी जिनमें किसी तीसरे फ़र्द को इसकी बेखबरी में इस्तेमाल कर जाना नहायत बुरा काम है। वो नरमी से इसका सर सहलाकर बोला, हदीर मुझसे मोहब्बत करने का शुक्रिया। वो यकदम जज्बाती होती इसके सीने पर सर रख गई। कभी कभी बहुत शिद्दत से एहसास होता था कि दुनिया कीमती तरीन इंसान इससे मिला है। इसे अपना आप खानज़ादा के सामने कमतर लगने लगता था। इसकी हरकत पर वो दिल से मुस्कुराया, इसके गिर्द हिसार बांधकर इसे अपने सामने करके देखने लगा। परिहान, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का शुक्रिया। मेरे मरने की अजियतनाक खबर के बाद भी मेरी बात का मान रखकर जो तुमने वफा का सबूत दिया है, जैसे तुमने मेरे वारिस की हिफाजत की, मुझे ख़रीद लिया है। तुम मोहब्बत की बात करती हो। मेरे लिए मोहब्बत बहुत छोटा और अदना सा एहसास है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता हूँ। शायद नहीं, शायद मेरे पास कोई हद नहीं, कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं जो तुम्हारे बारे में मेरे जज्बात को बयान कर सके। मैं सरापे इश्क हो चुका हूँ और तुम मेरी रूह में कहीं बस गई हो। इसे खुद में छुपाता वो जैसे हर हर लफ्ज़ में इश्क की अनोखी दास्तान सुना रहा था। परिहान हर बार इसकी दीवानगी और हर बार नए तर्ज इजहार पर हर बार हैरत ज़दा रह जाती थी। हदीर, मेडिसन ले लें आप प्लीज़। वो इसका हिसार तोड़कर फ़िक्र से बोली। खानज़ादा ने गहरा सांस भरा। इसका अपना जिस्म जल रहा था, सर घूम रहा था। तभी इसकी बात खामोशी से मान ली। वो जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। लाउंज में अभी भी मुलाजमीन फैलावा समेट रहे थे। इसने दूध गर्म करवा कर फर्स्ट एड बॉक्स से फीवर की मेडिसिन ली, वापस रूम में गई और सॉफ्ट लाइट्स ऑन करके इसके पास पहुंची। गर्म दूध और मेडिसिन देकर रियाज की जगह अपने पास बनाकर इसे सुलाया। वो मेडिसिन लेकर गिलास टेबल पर रखता अपनी जगह लेटकर परिहान के लिए बाहें फैला गया। वो झींपी हुई से इसके सीने में सिपट गई। ये मेडिसिन तुम्हारे इत्मीनान के लिए ली है। मेरी दवा तो तुम हो, इसे खुद में बींच कर वो नरमी से बोलता इसके बालों में मुंह छुपा गया। परिहान इसके नरम गरम लिम्स पर हिसार में सिमट सी गई। वो इतना कैसे चाह लेता है आखिर? वो एक ही इंसान को हर बार नए अंदाज में कैसे चाह लेता है? वो इसके नाजुक सर्द वजूद को अपने जलते हिसार में बींचे जैसे राहत महसूस करने लगा। इसके चेहरे के नरम ठंडे नकूश को अपने झुलसते लिम्स से तपाता चला गया। परिहान इसके लिए शवादी इश्क का इश्क थी और वह हर बार इसे अपनी कैद में लेकर इस पर इश्क के अनोखे रंग निछावर करता था। इसे अपनी चाह में संवारता जा रहा था। हर दिन इसके हुस्न में निखारता जा रहा था।
وہ مکمل اور خوبصورت لڑکی چاہے حویلی کی باقی بے حد حسین لڑکیوں جیسی نہیں تھی، بے شک وہ پوروا جیسی بے تحاشا حسین، دلکش و سروقد نہیں تھی، مگر خانزادہ حدیر کے لیے پریحان کے معصوم سے نقش، خوبصورت چمکتی شہد رنگ آنکھیں دنیا کا سب سے حسین منظر تھی۔ اس کے لیے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی جس کے سامنے سب کا ہر روپ ماند پڑ جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد عیسیٰ پوروا کو پیرس گھمانے کے بعد واپس لایا تو اس کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود اپنے ساتھ واپس شہر لے گیا، ماں کے سمجھانے پر بھی کان بند کر لیے۔ میں اس کے اور اپنے درمیان کوئی تیسرا فرد برداشت نہیں کر سکتا، یہاں اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک وہی رٹ تھی، آغا جان نے ڈانٹ ڈپٹ کر اجازت دے دی، پہلے بھی کب حویلی میں رہتا تھا۔ پوروا کے شوق پر اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا کر دیا۔ دن کے وقت وہ آفس اور پوروا کالج جاتی تھی، شام کے رات تک دونوں کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہی عیسیٰ کی چاہ تھی۔ وہ خوش تھا تو پوروا بھی خوش رہنے لگی تھی۔ خانزادہ حدیر گزرتے وقت کے ساتھ علاقے کا سرد اور سخت ترین سردار مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ جرگے میں اس کے پیر رکھ لینے کے پر ہی سب وحشت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ نہ کسی سے مشورہ لیتا تھا، نہ کسی کی بات سنتا تھا، بس ایک بات طے تھی، اس کے فیصلے حق و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ اب ونی کے لفظ پر ہی بھڑک اٹھتا تھا۔ اس کی سنجیدگی اور سختی پر اس کے دشمنوں میں اضافہ بھی خوب ہوا تھا، مگر اسے ہر حال میں اپنے اور حویلی والوں کی حفاظت کرنا آتی تھی۔ بلا وجہ دشمنیوں اور روک ٹوک نے اس کے مزاج میں پتھروں جیسی سختی پیدا کر دی تھی۔ اس وقت بھی وہ کسی جرگے سے ونی کا فیصلہ رد کر کے لوٹا تھا۔ قصاص میں پیسہ یا زمین لینے کا فیصلہ زبردستی منوا کر وہ پرسکون سا واپس آیا۔ کیا بات ہے، ادب خان واپس جانے کی جلدی ہے؟ ادب خان کا حویلی کے پھاٹک پر رکتے ہی اپنے گھر واپس جانے کی جلدی پر وہ ابرو چڑھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ادب خان خجل سا ہوا۔ آپ جانتے تو ہیں خانم گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، پورے دن میں واحد رات کا کھانا وہ میرے لیے اہتمام سے بناتی ہیں، مجھے دیر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ خاموشی سے پلٹ کر حویلی میں داخل ہوا۔ ادب خان اشارہ پاتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جہاں ریما روزانہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے سجی سنوری سے منتظر ہوتی تھی۔ وہ مردان خانے میں خان یوسف کے پاس گیا، حال احوال لے کر کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر زنان خانے میں گیا۔ وہاں ریاض اور یاور کی بیٹی یمنا بھاگتے اور شور کرتے پھر رہے تھے۔ خانزادہ کے آتے ہی دونوں اس سے لپٹ گئے، اس نے جھک کر دونوں کو پیار کیا۔ یمنا پیار لیتے ہی پلٹ کر ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ بابا اٹھاؤ، ریاض نے اپنے مخصوص الفاظ بولتا اس کے آگے چھوٹی چھوٹی بازو پھیلا گیا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی بیٹا، میم کیوں ہر لفظ میں لگاتے ہو؟ اسے اٹھا کر وہ ہر بار والا سوال دہرا رہا تھا۔ ریاض کی بازو سیدھی اپنے کمرے کی جانب تھی، بنا جواب دیے وہ انگلی سے اس طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خانزادہ خانی بیگم اور گلجان کے پاس رک کر بات کرنے لگا تو وہ شور کر اٹھا، بابا جاؤ۔ وہ مچل رہا تھا۔ گلجان ہنس کر سر نفی میں ہلاتی پلٹ کر زرشے کے پوشن میں گئیں، جہاں آج کل زرشا اور موسیٰ کے ہاں ننھا مہمان آیا ہوا تھا۔ مرحا کہاں ہے مورے؟ خان داور اسی وقت مرحا کا ریگولر چیک اپ کروانے کے لیے حویلی میں آیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، تیاری کر رہی تھی، خانی بیگم نے جواب دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خانزادہ نے مسکراتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ اس کا زبردستی تھوپا گیا فیصلہ خان داور کے حق میں صحیح ثابت ہوا تھا۔ مرحا کے ساتھ رہ کر داور کے چہرے پر وہ بشاشت اور رونق نظر آئی تھی جس کے لیے حویلی والے ایک عرصہ ہوا تھا ترس گئے تھے۔ اب وہ باپ بننے والا تھا، بھائیوں کی اولاد پر گزارا کرنے کا دعویٰ کرنے والا۔ خان داور حد درجہ خوش تھا۔ مرحا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا، ایسی احتیاط، ایسا خیال رکھتا کہ کبھی کبھی سب ہنس پڑتے تھے اس پر، کچھ زیادہ پوسیسو ہو گیا تھا۔ بابا، ریاض کے چیخنے پر وہ خانی بیگم سے معذرت کرتا اسے لے کر کمرے میں پہنچا۔ پریحان کیا ہوا؟ کمرے میں اداس بیٹھی پریحان پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا۔ ساری سختی اور پتھریلا لہجہ پریحان کو دیکھتے ہی نرمی میں لپٹ جاتا تھا۔ اس کے سوال پر وہ گہرا سانس بھر کر آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ وقار انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عفان بھائی کافی وقت سے پتہ کروا رہے تھے، اب کسی نے بتایا ہے کچھ ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی،
اور کسی جاننے والے نے ان کو دفنا دیا۔ جانے کس حال میں مرے اور دفن کفن کیسا ہوا ہوگا۔ وہ بھیگی آنکھوں کو صاف کرتی بتا رہی تھی۔ ماما، دودھ۔ ریاض ماں کی گود میں چڑھ کر لیٹتے ہی ہاتھ سے سامنے ٹیبل پر پڑے فیڈر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ حویلی کا ہر کونا چھان کر ملازمین کو اپنے پیچھے خوار کر کے اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ایسا شاہانہ مزاج تھا کہ ماں باپ کو بھی انگلی کے اشارے سے حکم صادر کر دیتا تھا۔ خانزادہ نے فیڈر اٹھا کر ریاض کے منہ میں دے دیا پھولے پھولے ہاتھوں سے۔ فیڈر پکڑ کر وہ تیز رفتاری سے دودھ پینے لگا۔ خانزادہ پریحان کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ پریحان دیکھا جائے تو ان کی زندگی بھی کافی مشکل میں تھی۔ موت سب کے لیے بھیانک نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے لیے موت دنیا کی سختیوں سے نجات کا آسان ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگا۔ وقار صاحب باپ نہیں تھے مگر ایک عرصہ باپ کی طرح برتاؤ کیا تھا، چاہے جو بھی لالچ تھا، مگر انہوں نے پوروا اور پریحان کو اکیلے وقت میں پیار سے سنبھالا تھا۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ زندگی میں ہی دے دیتا ہے، وہ بھی اپنے اعمال کی سزا زندگی میں بھگت چکے تھے۔ شاید یہ شائستہ بیگم کی موت سے پہلے کی آہ تھی کہ وہ بھی اکیلے زندگی سے لڑ کر مر گئے اور دفنانے کے لیے کوئی اپنا موجود ہی نہیں تھا۔ پریحان نے خانزادہ کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا تسلی دیتا رہا، انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے ہوئے اس کی اداسی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ ریاض دودھ پیتے پیتے ہی سو گیا۔ پریحان خانزادہ سے چھوٹی موٹی باتیں کرتی کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ زندگی نے ایک بات تو اسے اچھے سے سمجھا دی تھی کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے کیے اعمال کی سزا و جزا بھگت رہا ہے۔ یہ تو پھر دنیا تھی، یہاں کی سزا تو بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو روز آخرت انجام ہوگا۔ ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے اکثر سوچ دیتے ہیں توبہ کر لیں گے، قیامت تو ابھی دور ہے۔ جس انسان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اس کے لیے وہی دن آخری اور اگلا دن قیامت کا ہے۔ اور توبہ کی مہلت اور توفیق اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے۔ شیطان نے اکڑ دکھائی، سزا یافتہ ہوا، اب پچھتانے لگا مگر وقت پلٹا نہیں۔ بول دیا، اللہ تیرے بندوں کو بھی بہکاؤں گا۔ وہ انسان جس کی وجہ سے وہ سزا یافتہ ہوا، اس انسان کو بہکانے اور گناہ پر مائل کرنے کی ضد لگا لی، اپنے مقصد پر ہر حربہ آزمانے لگا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انسان جب تک توبہ کرتا رہے گا میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، انسان نے گناہ کیا، احساس ہوا، جھک گیا، معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، مہربان اور رحمان ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ ہم نادان انسان اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کو ٹھکرائے شیطان کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہماری توبہ اور لوٹ آنے کا منتظر ہوتا ہے۔ جہاں انسان لڑکھڑایا، جہاں دنیا کا دھوکہ سمجھ دیا، اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ یاد رکھنا انسان کا کام ہے کہ توبہ کی مہلت تب تک ہے جب تک موت نہ آ جائے، اور ہم دنیا میں مگن نادان لوگ کیا جانتے ہیں کہ کب ہماری موت طے ہے۔ کچھ وقت پہلے آنکھوں پر سفید پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان دنیا میں ہی اپنا اگلا مقام دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سانس ابھی باقی ہوتی ہے، جب توبہ اور معافی کی طلب ہوتی ہے، گناہوں کے احساس سے تڑپتا ہے، مچلتا ہے، مگر مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اس وقت آخر سے پہلے توبہ کی توفیق دے اور مہلت دے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو سکے۔ آمین۔ ختم شد۔